بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 10th کلاس بیٹا. آئی ہوپ یو آل آر ویل ایٹ یور ہومس. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل قرآنک پورشن کا سٹارٹ کیا تھا، تو اس سے پہلا جو ہم نے سب چیپٹر سٹارٹ کیا تھا وہ تھا سورہ الدرس الرابع. الف کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تو آج ہم نے کل ہم نے پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک پڑھ لیا تھا. آج ہم نے چھٹی آیت کو پڑھنا ہے. یہ دیکھیں چھٹی آیت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا زیادہ حقدار ہیں بالمؤمنین مومنوں پر من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ و ازواجہم اور ان کی بیویاں امہاتکم ان کی مائیں ہیں. یعنی پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار بعضهم ان میں سے بعض اولا زیادہ حقدار ہیں ببعض بعض کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجرین کے. یعنی یہاں پر بیٹا وراثت کی بات کی جا رہی ہے. وراثت جو ایک وارث اپنے بچوں کے لیے یا اپنے زیر اثر لوگوں کے لیے اس دنیا سے چھوڑ کر جاتا ہے، جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، جو ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں. تو بیٹا یہاں پر اس وراثت کو ڈسکس کرنے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ جب مواخات مدینہ کی بیس رکھی گئی تو اس میں ان ساروں مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا، تو اس وجہ سے اور وراثت کا میں بھی ان کا حق رکھا گیا. لیکن بعد میں وہ آیت مطلب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ حکم آیا کہ اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے. آپ دیکھیے زکوٰۃ ہوگی یا وراثت ہوگی، اس میں تمام دونوں چیزوں میں قریبی رشتہ داروں کو زیادہ پریفرنس دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کیا مراد ہے اس آیت میں؟ کیا ہے کہ پیغمبر مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور مومنوں کی اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے یعنی اللہ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں. اللہ مگر ان کے یہ کہ تفعلوا تم کرو اولیاکم ان تفعلوا کہ تم کرو الا طرف اولیاکم تمہارے دوست معروفاً احسان ہے. مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے. ٹھیک ہے. کانا ذالکا یہ کانا اور ہے ذالکا یہ فی الکتابی کتاب میں مستوراً لکھا ہوا، اور یہ جو حکم ہے یعنی یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر یہاں پر 8 ہے. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من نبیین پیغمبروں سے میثاقکم عہد، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا ومنکم اور تم میں سے ومن سے نوح اور نوح علیہ السلام سے وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے وموسیٰ اور موسیٰ سے حضرت موسیٰ سے وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے. اور ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے. وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً پکا، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا. لیسأل تاکہ وہ سوال کریں الصادقین سچوں سے عن صدیقہم ان کی سچائی کے بارے میں. وعد اور تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاب علیماً دکھ والا، اور تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کیا جائے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کیا. اب بیٹا یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ نبیوں پر جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی بڑا ان کا درجہ ہوتا ہے، اور یہ درجہ ان کو اس لیے ملا کہ ان کی محنت اور ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ساری مخلوق سے مقابل ہونا اور کسی سے خوف نہ کھانا یہ کام صرف پیغمبروں کا ہو سکتا ہے. اور یہاں پر جن 5 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا یہ اولو العزم پیغمبر علیہ السلام ہیں. ان کی ہدایت کا اثر ہزاروں برس رہا، جبکہ ہمارے نبی کی ہدایت کا جو اثر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ ورڈز میننگ ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے گا، اور یہ شارٹ کوشچن آنسرز ہیں. اس کو ہم چیپٹر جب الدرس الرابع ختم کریں گے اس کے بعد میں اس کو اٹیمپٹ کراؤں گی. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا ان آیات کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.